اور جنگلات اگانے۔ اب یہاں زیادہ نوجوان ہیں، میں آپ سب سے اب مخاطب ہوں۔ نوجوانوں، یہ جو درخت لگانے ہیں نا، یہ اب کوئی شوق کی بات، نوجوانوں یہ جو درخت لگانے ہیں نا، یہ اب کوئی شوق کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کے لیے یہ اب ایک زندگی موت کا سوال ہو گیا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا میں نمبر 8 پہ ہے، جدھر سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج جسو کہتے ہیں نا، کہ جو موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، پاکستان دنیا میں 8 نمبر پہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ خطرے پہ ہے۔ اگر اسی طرح موسم گرم ہوتا گیا تو نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ جو آگے حالات آئیں گے وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں خشک سالی آئے گی، دریاؤں میں پانی کم ہو جائے گا، بارشیں کم ہوں گی، شہروں میں پولوشن، آلودگی بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جدھر ہمارے ملک میں سب سے کم جنگلات ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے جنگلات تھے، میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں یہ سارے جنگلات میں پھرا۔ میرے ماموں تب ان کو شوق تھا، ڈپٹی کمشنر تھے اپنے زمانے میں، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور یہ چھانگا مانگا، چیچاوتنی، کندیاں، سارے یہ پنجاب کے جو جنگلات تھے یہ سب میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے جنگلات کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا۔ آج چھانگا مانگا میں جا کے دیکھیں کتنے پرانے درخت رہ گئے ہیں۔ کندیاں جو اتنا بڑا جنگل تھا میاں والی میں، آج وہاں کوئی درخت ہی نہیں نظر آتا، اور جنگلات کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے یہ 10 سالوں میں شہروں میں بھی درخت کاٹے گئے اور جنگلات بھی تباہ ہوئے۔ اس کے نتیجے میں آج اب لاہور شہر کا جو پولوشن لیول ہے، جو آلودگی ہے لاہور میں، دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن لاہور شہر اور دلی میں ہے۔ لاہور میں پچھلے 10 سال میں 70% درخت کاٹے گئے۔ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ لاہور کے اندر بوڑھے اور بچے، ان کی صحت، ان کی لنگز کے اوپر جو آگے اثرات ہیں، لاہور کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، نومبر کے اندر شروع ہو جاتا ہے، پولوشن آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، اور آگے یہ جو جنگلات ہم نے کاٹے، اس سے ایک رپورٹ پڑھیں کہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جن کی وجہ سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم جنگلات اب اگا رہے ہیں، یہ پھر سے یہ شوق نہیں ہے، یہ اب لازمی ہے آپ کے مستقبل کے لیے۔ اور میں نوجوانوں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ درختوں کی جو کٹائی ہے آپ نے روکنی ہے، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے روکنی ہے، یہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے روکنی ہے، اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے روکنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت ہم نے پاکستان میں اگلے 5 سال میں لگانے ہیں، اور یہ ہم نے پختونخوا میں 5 سالوں میں 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے۔ کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ ہوگا، ہوا، اور دنیا نے اکنالج کیا جو پختونخوا کے اندر ہم نے 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے۔ اب انشاءاللہ سارے پاکستان کو ہم نے ہرا کرنا ہے، اور میں اپنے پاکستان کے نوجوانوں آپ سب کو میں آج دعوت دے رہا ہوں، آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، میری آپ نے ٹیم بننا ہے، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔
یہ جو زمین چھڑوائی گئی ہے یہ طاقتور قبضہ گروپ جو جن کے پاس سیاسی بیکنگ تھی، وہ لوگ جن کو اقتدار میں آ کے یہ جنگلات بچانے تھے، انہوں نے ہی قبضہ گروپ کے ساتھ مل کے ان زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ میں یہاں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور آپ کو آج میں اکنالج کرتا ہوں، آپ کو داد دیتا ہوں جس طرح آپ نے یہ زمین چھڑوائی ہے۔ آپ جیسے بیوروکریٹس، انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہوں گے تو ہم اپنے ملک کو یہ قبضہ گروپ، یہ کرپٹ لوگوں سے بچائیں گے۔ دوسری چیز جو میں آج کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ ہم نے ایک سوچا ہے کہ ہم نے جتنی اپنی پارکس ہیں ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں شہروں کے اندر، ان کو اب ہم نے بچانا ہے۔ میں نے اب سارے پاکستان کے اندر یہ لازم کروا دینا ہے کہ بچوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے جو شہروں کے اندر پارکس ہیں ان کو بچایا جائے، قبضے چھڑوائے جائے۔ میں جب میں نے اسلام آباد میں جب گھر لیا تو ایک بڑی پارک تھی وہاں، کرنگ پارک، میرے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ پارک چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے پاس کدھر ہوگی، اگر پارک کی کوئی نہیں ہوگی وہ کدھر جائیں گے؟ اگر سارا سیمنٹ بن جائے گا تو سیمنٹ کے اوپر تو آپ خود جانتے ہیں کہ سیمنٹ پہ وہ تو گرمی پکڑتا ہے، وہ تو اور زیادہ گرمی پیدا کرے گا، اور پھر لوگوں کے لیے جانے کے لیے جگہ نہیں ہوں گی۔ اس طرح شہروں کے اندر جو پارکس پہ قبضے ہیں، ہم نے ان قبضہ گروپ کے خلاف جہاد شروع کر دی ہے۔ جس طرح راجہ منصور نے کام کیا ہے، میں سارے اپنے بیوروکریٹس کو کہتا ہوں کہ اس کو جہاد سمجھے آپ، اور یہ میرے لیے نہیں، یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بچانی ہے پارکس۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شہروں میں اب ہم بلڈنگوں کو اجازت دیں گے جتنا مرضی اوپر جانا جائیں، تاکہ ہم اپنے ہرے علاقے بچائیں، کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں، زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنے شہر پھیلتے جائیں گے ان طرح زیادہ مشکل ہے ان کو ہم نے پانی، ان کی سیوریج دینا۔ اس لیے ہم اب اوپر جائیں گے، جس طرح دنیا میں ماڈرن دنیا اوپر جاتی ہے، اونچی بلڈنگز بناتی ہے، ہم اگر پھیلتے گئے تو زمین ہی ہمارے لیے آخر میں، جس کو فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں، ہمارے لیے اناج کی کمی ہو جائے گی۔ اور میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اچھا وقت ہے، موقع ہے مجھے بات کرنے کا۔ ایک بڑی بات چیت ہو رہی ہے آج کل این آر او کی۔ این آر او کیا ہوتا ہے؟ این آر او کیا ہوتا ہے؟ این آر او وہ ہوتا ہے کہ آپ مجرموں کو معاف کر دیں، اور چھوٹے نہیں، بڑے بڑے مجرموں کو۔ یہاں 2 این آر او نے اس ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے، تاریخی نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ملک مقروض ہے، اس کی بڑی وجہ 2 این آر او تھی۔ ایک این آر او جنرل مشرف نے دیا نواز شریف کو 2000 میں سعودی عربیہ، ان کو گیا 10 سال کا ان کے ساتھ این آر او سائن کیا، جس میں ان کے کرپشن کا کیس تھا، حدیبہ پیپر مل بنا بنایا کیس تھا، اسحاق ڈار کا، اس میں سارا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی کہ کدھر سے کیسے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر گیا۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ این آر او دے کے وہ کیس روکا گیا، باہر جانے دیا کہ آپ باہر چلے جائیں تاکہ کرسی خطرے میں نہ ہو جنرل مشرف کی، ان کو باہر جانے دیا۔ اور دوسری طرف 2 ارب روپیہ خرچ کیا آصف زرداری کے اوپر، سوئس کیس کے اوپر 2 ارب روپیہ اس قوم کا خرچ ہوا۔ لندن میں کیس ہوا سر محل کے اوپر، پاکستان گورنمنٹ کیس جیت گئی، پیسہ پاکستان کو آنا تھا سر محل کا۔
کیونکہ این آر او سائن کیا اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکن بیچ میں تھے، وہ این آر او سائن کیا گیا، وہ واپس آئے پاکستان، معاف کر وہ پیسے بھی رکھ لیے سرے مال کے۔ سوئٹزرلینڈ میں 2 ارب روپیہ اس قوم کے ٹیکس کے پیسہ خرچ ہوا اس کیس پہ، وہ بھی اس ملک میں طاقتور چور کو پاکستان میں نہیں پکڑا جاتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 2008 سے 2018 تک 10 سال میں وہی 2 این آر او والے لیڈر 5 سال حکومت کی۔ اس ملک کا، یہ نوجوانوں سارو سنو، اس ملک سے ہوا کیا پچھلے 10 سال؟ پاکستان کا قرضہ 60 سالوں میں 2008 تک پاکستان کا قرضہ 6000 ارب روپیہ تھا، 6 کھرب روپیہ۔ ان کے 2 این آر او کے 10 سال کے بعد پاکستان کا قرضہ گیا 30,000 ارب روپیہ، 30 کھرب روپیہ۔ 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ گیا، کیونکہ کسی کو خوف ہی نہیں تھا کہ یہاں چوری کرو، یا بڑے بڑے چوروں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے۔ وہ 2 این آر او نے جو اس ملک کو آج جو قوم کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، مہنگائی ہے، بڑھ رہی ہے مہنگائی، روپیہ گر رہا ہے، کیوں گر رہا ہے؟ جب آپ قرضے لیتے جائیں گے، اتنے تاریخی خسارے چھوڑیں گے تو اس کی قیمت تو عوام ادا کرے گی۔ مشکلات، مہنگائی۔ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے جنہوں نے 10 سال میں اس ملک کو مقروض کیا، میں ان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی شکلیں دیکھتا ہوں کہ کس منہ سے آ کے وہ تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے 5 مہینے میں وہ نہیں کیا، جو 10 سال آ کے وہ تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے 5 مہینے میں وہ نہیں کیا، جو 10 سال میں انہوں نے ملک کو تباہ کیا، یہ تحریک انصاف نے 5 مہینے میں ان کو ٹھیک نہیں کیا۔ آج اب سب ہیں یہاں کھڑے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ گھر کو کوئی مقروض کر کے چھوڑ جائے، خسارہ چھوڑ کے چلا جائے گھر کا، اور پھر کہے کہ جی میں نے تو بڑا اچھا، آپ جواب دیں، جو آگے رہنا والا ہے اسے کہے کہ جناب آپ جواب دیں، قرضے وہ چھوڑ کے جائے، اس کو کہے جواب دیں۔ کوئی اگر دکان کا دیوالیہ نکال کے قرضے مقروض کر کے چلا جائے تو وہ دکان ٹھیک ہوگی؟ کوئی فیکٹری جو قرضوں میں چلی جائے فیکٹری ٹھیک ہوگی؟ تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ 6000 سے 30,000 ارب خرچہ کر کے گئے ہیں؟ کس منہ سے یہ کہتے ہیں؟ کون ایک کسی گھر کا دیوالیہ نکال کے کہے جی ہم بڑا اچھا گھر چھوڑ کے گئے تھے؟ کبھی سنا ہے یہ؟ اس لیے جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو این آر او دے گی، وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم دیں گے ہم اس ملک سے غداری کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی طرح ان کو کسی کو این آر او دیں۔ میں آج آپ کے سامنے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے اس ملک کو آج اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے۔ ہم نے جس نے کرپشن کی، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جتنا میں دیکھ رہا ہوں شور مچ رہا ہے اسمبلی میں، شور، ہم ان کے ساتھ پوری طرح کوشش کریں جی ٹھیک طرح چل جائے اسمبلی۔ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، آج تک جمہوریت کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک جیل سے آدمی اٹھ کے آئے اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن جائے اور پھر اسی نیب کو طلب کر لے۔ یہ کبھی کسی جمہوریت میں تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ ہم نے وہ بھی ان کی کوشش کی کہ چلیں جی پارلیمنٹ چل جائے۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے۔
اب کسی قسم کی رعایت کسی قسم کے کرپٹ آدمی کو نہیں ہم دیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے, یہ ہے تبدیلی. میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کیا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے کہ حکومت کو 5.5 مہینے ہوا, 3 ان کے وزیر ریزائن کریں؟ کبھی سنا پاکستان میں؟ یا ان کے اربوں اربوں روپے کے ان کے اوپر چوری آتی ہے, فیک اکاؤنٹس آتے ہیں, مرے ہوئے لوگوں کے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں نکلاتے ہیں. دبئی میں 5 گھر کسی کے ڈرائیور کے نام پہ نکلاتے ہیں. کوئی ریزائن کرنے کا نہیں سوچتا. یہ ہے تبدیلی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کسی کو فرق نہیں کرتی اپنے اور دوسروں میں. ہم احتساب جو ہوتا ہے وہ کسی میں امتیاز نہیں کرتا. یہ ہے وہ حکومت جو اس ملک میں صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. اور آخر میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ جو بلو کی ہم نے ریزرو اس کو ریزورٹ اور وائلڈ لائف پارک بنایا ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم بابا گرو نانک کے نام پہ بنائیں. میں یہ بھی جو ایک اعجاز شاہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے بات کی گرو نانک کی یونیورسٹی, انشاءاللہ زبردست قسم کی ہم یہاں گرو نانک کی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ سکول مانگتے ہیں, یونیورسٹیاں مانگتے ہیں, کالجز مانگتے ہیں. یہ ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے کہ تعلیمی ادارے آپ مانگ رہے ہیں, تو یہ تو ہمارا فرض ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ یہاں زبردست ایک یونیورسٹی بھی بنائیں گے. میں اپنے جو بھی ہماری اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان وہ بنا رہے ہیں جو سب کے لیے ہے. اپنے جو ہماری سکھ پاکستان میں رہنے والے اور جو باہر ہمارے جو سکھ مذہب کے لوگ ہیں ان سب کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لیے ننکانہ صاحب اور آپ کے لیے کرتارپور کتنی اہمیت رکھتا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. ہمیں پتہ ہے بابا گرو نانک کی 550ویں اینیورسری ہے. انشاءاللہ وہ کرتارپور میں ہم ایک بڑا ایونٹ آپ کے لیے اور سہولتیں پوری آپ کے لیے کریں گے. کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا لیڈر تھے قائد اعظم, انہوں نے پاکستان کی جدوجہد اس لیے کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں اقلیتوں کو پورے حقوق نہیں ملیں گے. یہ جدوجہد تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم برابر کے شہری ہوں, اور ان کو آہستہ آہستہ یہ واضح ہو گیا, جس طرح کانگریس کے اندر آوازیں نکلنی شروع ہوئی, ان کو واضح ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو وہاں اور اقلیتوں کو پوری طرح کے شہری نہیں بنایا جائے گا. اس لیے انہوں نے سٹرگل کی تھی پاکستان کی. اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم اپنی اقلیتوں کو ہر قسم کے رائٹس دیں گے, برابر کے شہری بنائیں گے. ان کو انشاءاللہ یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں وہ کسی قسم کی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں, جس طرح آج بدقسمتی سے ہندوستان میں مسلمان فیل کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے پوری طرح مکمل طور پہ برابر کے شہری بنانے کے لیے آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ پورے پاکستان میں ہوگا. جس طاقتور قبضے نے زمینوں پر قبضہ مافیا قائم کیا ہوا ہے اس سے زمینیں واگزار کرائی جائیں گی. پاکستان دنیا کے ان 8ویں نمبر پر ایک ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے. اگر ایسی حالت رہی تو آئندہ نسل کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا, پانی ختم ہو جائے گا اور ماحولیاتی آلودگی بڑھے گی. مزید کہا کہ ہم جو درخت اگا رہے ہیں وہ شوق نہیں مجبوری ہے.